حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کے نوجوان تھے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام جارانہ پہ تشریف فرماتے. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. تو حضرت بلال کی نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آواز بڑی پیاری تھی کہ حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے. حضرت بلال کہتے اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے. حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتے. وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو محذورہ. تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا وہاں حضرت ابو محذورہ اذان پڑھتے. دور کھڑے تھے. بس کرم ہو گیا ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. تو چاروں کو لے آئے. حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ. نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے کوئی نہیں, جواب ہی کوئی نہیں دے رہے. تو یہ تو کریم محبوب ہے نا, حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ. ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا, دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا, تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا, چوتھا نمبر حضرت ابو محذورہ کا لگ گیا. انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے, غلط کیا ہے, مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو. میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا, پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نا تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے. یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا, میں بکریاں چرانے آیا تھا, مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا.